السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی و بڑائی اس ذات پاک کے لیے جو تنے تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی محسن انسانیت رحمت للعالمین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم لوگ سکھویہ کی سرزمین پر اکٹھے ہوئے دین کی باتیں سننے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو منعقد کرنے والے ارشاد بھائی اور ان کے بچوں کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے جو یہ محنت کی ہے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور آگے بھی
دین کا کام کرنے کی ان کو اور ان کے بچوں کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا لازمی جز ہے، ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں۔ کوئی شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں سمجھتا ہے، وہ اپنے جان کو زیادہ قیمت دیتا ہے، زیادہ محبوب سمجھتا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، تو وہ شخص بھی مومن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ دادا، اس کی اولاد، والناس اجمعین، اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الی من نفسی، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اے عمر، آپ کا ایمان مکمل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، آپ تو میری جان سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، اب تو بات بنی ہے، اب آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہمارا ہے، اور یہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا کی چیزوں کو محبوب سمجھے، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو۔ جب ایمان مکمل نہیں ہے تو وہ شخص کبھی جنت نہیں پا سکتا۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل، سچی محبت کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، پیروی ہے، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس پر عمل کیا جائے، جو آپ دیں اسے لے لیا جائے، اور جس چیز سے آپ نے روک دیا اس سے رک جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کو چاہتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ،
اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی اطاعت کر کے ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری جگہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں میرا رسول جو دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا کہ جو میں دوں اسے لے لو، یہ کہا جو میرے رسول دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارے نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں تو وہی جو ان پر نازل ہوتی ہے، جو جبرائیل پیغام لے کر آتے ہیں اسی کو لوگوں کو سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اور کوئی شخص جب اللہ کا نافرمان ہو جائے وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ وہ مثالیں صبح قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی اور سنائی جائیں گی، جو واقعات، جو مثالیں ہمارے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے، نصیحت ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، اور سچی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری۔ ہم اور آپ محبت کا دعویٰ کریں، ہمارا اخلاق و کردار خراب ہو، شادی بیاہ، ہمارا رہنا سہنا حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے طریقوں کو چھوڑے رہے، اور ہم یہ کہیں کہ ہم سے زیادہ رسول سے محبت کوئی نہیں کرتا، سمجھ جاؤ کہ وہ شخص جو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ آج کتنی حدیثیں پڑھی جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، ہم اور آپ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار۔ اور نوجوانوں کا حال تو بہت برا ہے امت مسلمہ کی۔ نوجوان صحابی کا واقعہ اٹھائیے، خریم اسدی رضی اللہ عنہ، نوجوان صحابی، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا خریم اگر اپنے بالوں کو کٹوا لیتے، بالوں کو چھوٹا کروا لیتے، ازار کو پیجامے کو ٹکنے سے اوپر کر لیتے، کیا ہی اچھا ہوتا۔ صحابہ کرام نے خریم اسدی سے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف کر رہے تھے، لیکن آپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ خریم اگر بالوں کو کٹوا لیتے، اپنے ازار کو ٹکنوں سے نیچے کر لیتے، کیا ہی اچھا ہوتا۔ خریم اسدی نوجوان صحابی ہیں، انہوں نے اپنے بالوں کو کٹوا لیا، اپنے پیجامے کو اپنے ازار کے ٹکنے سے اوپر کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نوجوان صحابی ہیں۔ آج نوجوانوں کے سامنے کتنی بھی حدیثیں پیش کر دی جائیں، لیکن
لیکن میرے بھائیوں ان پر کوئی اثر نہیں کرتا ہے. دعویٰ تو یہ کہ ہم سے زیادہ نبی کو کوئی نہیں مانتا، لیکن وہ نبی کی حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. میرے بھائیوں ایک مرتبہ بخاری کی روایت ہے، بڑا ہی بھیانک خواب دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی آتا ہے اور جہنم کے قریب لے جا کے بیٹھا دیتا ہے. وہ ڈر جاتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی ہمت نہیں. وہ اپنی بہن حضرت حفصہ سے، جو ان کی بہن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی، عبداللہ ابن عمر نے کہا بہن اس خواب کی تعبیر کو پوچھ لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ ابن عمر کے خواب کو بیان کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ کاش عبداللہ ابن عمر تہجد گزار ہو جاتے، تہجد کی نماز کو پڑھنے والے ہو جاتے. بخاری کی روایت ہے میرے بھائیوں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں جب یہ آواز ٹکرائی، ان کی بہن نے جب خواب کی تعبیر کو بیان کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تہجد کی نماز اس کے بعد پوری زندگی نہیں چھوٹی. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیں اس پر فوراً عمل کر لیا جائے، آپ روک دیں اس سے رک جایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں بہنوں کو حصہ دینے کے لیے کہا، اور جہیز جیسی لعنت کو آپ نے جو یہ زمانے جاہلیت کی چیز ہے، یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج ہم بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں. جہیز جیسی لعنت سماج اور معاشرے کے اندر آج رائج ہے، جس کی وجہ سے آج نوجوان لڑکیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہیں. میرے بھائیوں پھر بھی ہم سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں. اپنے چہرے کو نبی کا چہرہ بنانے کے لیے تیار نہیں. نہ جانے اس چہرے پر کتنے استرو چلائے جاتے ہیں، کس طریقے سے نبی کی سنت کو بہایا جاتا ہے، پھر بھی ہم سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہی ہے، اس کی دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی ہے. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. سنت سے محبت گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی دلیل ہے. میرے بھائیو اگر کوئی شخص مسلمان کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر دیکھ لیجئے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے، آپ جان جائیے، آپ جان لیجئے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہے. اگر کوئی شخص دعویٰ کر رہا ہے لیکن سنتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، سنتوں کو پامال کر رہا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی. اور دنیا میں کوئی بھی شخص اگر نبی کی گستاخی کر رہا ہے، ادنا سی گستاخی، تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. وہ شخص مسلمان نہیں، وہ شخص دائرے اسلام سے خارج ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. یہ الگ چیز ہے کہ عملی کوتاہی ہمارے اور آپ کے اندر ہے، لیکن مسلمان آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان و مال دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ کرتا ہے. اس لیے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھرے پڑے ہیں. میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے اور اپنی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کی جائے آپ اسے اپنے اولادوں کے سامنے پیش کریں. آج افسوس کا مقام ہے امت مسلمہ کے آج
نوجوانوں کو کلمہ طیبہ کا ترجمہ نہیں معلوم، سورہ فاتحہ نہیں معلوم، نبی کی زندگی ان کو نہیں معلوم۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ بوڑھے بیمار ہیں وہ سب سے نکل جائیں، وہ چلے جائیں، جو بچے انہیں بھی نکال دیا جائے، میرے بھائیوں سب بندی ہو چکی ہے، غزوہ بدر میں لڑنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک طرف چھوٹا سا بچہ 9 سال کا بچہ معاذ، ایک طرف 11 سال کا بچہ، میرے بھائیوں ایک کا نام معاذ، ایک کا نام مووس، ایک کا نام معاذ دوسرے کا نام مووس۔ ایک بچہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے اے چچا جان مجھے بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹے تم کیا کرو گے؟ اتنے میں دوسرا بچہ کہتا ہے چچا جان بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ چچا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا بھتیجو بتاؤ ابو جہل کو اگر بتا دوں تو تم کیا کرو گے؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ میرے بھائیوں ایک کی عمر 9 سال ہے، ایک کی عمر 11 سال ہے۔ دونوں نے کہا چچا جان بتانا آپ کا کام ہے، کرنا نہ کرنا میرا کام ہے۔ میری ماں نے بتایا ہے کہ ابو جہل میرے نبی کو گالیاں دیا کرتا ہے، میرے نبی کو ستاتا ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ ایک نیک ماں ہے میرے بھائیوں 9 سال اور 11 سال کے بچوں کو بتاتی ہے میرے بیٹے وہ ابو جہل میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا ہے۔ اتنے میں بات چل رہی ہے، چچا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا وہ بڑے بالوں والا گھوڑے سے ابو جہل آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں ایک بچہ تلوار کو پیچھے لیے رہتا ہے، پیچھے چھپا لیتا ہے، ایک بچہ گھوڑے پر جمپ لگا کے ابو جہل کو گرا دیتا ہے اور دوسرا بچہ ابو جہل کے پیٹ میں دے مارتا ہے۔ دونوں بچے جھگڑنے لگے۔ میرے بھائیوں ایک کہتا ہے کہ میں نے مارا، ایک کہتا ہے کہ میں نے مارا۔ چچا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا بھتیجو تم دونوں نے مارا۔ ابو جہل جب مرنے لگا سیرت کے نامہ نگاروں نے لکھا ہے، سیرت النبی کی کتابوں میں آپ کو واقعات مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں ابو جہل نے کہا مجھے خالد ابن ولید نے مارا ہوتا تو کوئی بات ہوتی، مجھے حمزہ نے مارا ہوتا تو کوئی بات ہوتی، مجھے علی نے مارا ہوتا تو کوئی بات ہوتی۔ محمد الرسول اللہ محمد ابن عبداللہ کی قوم تو بڑی بزدل تھی، ان کے بچوں میں اتنی بہادری کہاں سے آ گئی؟ افسوس ہے کہ میں ان بچوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بچے تھے۔ ایک ماں نے جب تعلیم دیا میرے بھائیوں دشمن اسلام ابو جہل کو قتل کر دیا، اس دنیا سے ختم کر دیا۔ یہ ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 9 سال اور 11 سال کے بچوں کا وقت کہاں صرف ہو رہا؟ موبائل، واٹس ایپ، فیس بک، دن بھر 24 گھنٹے وہ موبائل میں مست ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا ہو سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام نے اس طرح کی ہے، وہ مثالیں اگر ہم اور آپ سنیں اور پڑھیں تو ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، ظالموں نے لٹکا دیا، منظر عام عورتیں مرد سب جمع ہیں مکہ کی سرزمین پر۔ خبیب جان بچانا چاہو تو بچا لو۔ کہا کیسے بچا لوں؟ کہا کفر نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اسلام چھوڑ دو، صرف یہ کہہ دو کاش آج جس جگہ میں کھڑا ہوں میرا نبی محمد کھڑا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خبیب نے کہا ظالموں یہ تو ایک جان ہے، میں چاہتا ہوں ایسی 100 جانیں نچھاور کر دی جائیں اور میرے نبی کے پائے اقدس میں کانٹا بھی نہ چبھے۔
یہ سب کچھ گوارا ہے پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا۔ نبی کے پائے اقدس میں فقط کانٹا بھی چبھ جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے سولی پر لٹکا دیا۔ کہا خبیب تمہاری آخری آرزو کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا صرف اور صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی تمنا و آرزو ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آج ہم ڈاکٹر ہیں تو کہتے ہیں ہم مصروف ہیں، پیشنٹ زیادہ ہے، فلاں کام میں ہم مصروف ہیں، فلاں پریشانی ہے۔ میرے بھائیوں، ظالم تیروں کی بارش کرنے کے لیے تیار ہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ہلکی پڑھی۔ کہا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ظالم یہ سوچیں خبیب نبی کی محبت پر قربان نہیں ہونا چاہتا ہے تو میں نماز کو اور لمبی کرتا۔ 2 رکعت نماز پڑھی۔ ظالموں نے حضرت خبیب کے جسم کے کئی ٹکڑے کر دیے، حضرت خبیب کو اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نبی کی محبت میں شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ آج ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جان دینے کی باری آئے گی تو کتنے پیچھے رہیں گے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ جان کو قربان کر دی۔ حبیب بن زید مازنی انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی سناتا چلوں۔ حبیب بن زید مازنی انصاری رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پیغام لے کر بھیجا، خط دے کر بھیجا۔ میرے بھائیوں، حبیب بن زید مازنی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، مسیلمہ کذاب کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حبیب بن زید مازنی نے اپنے کانوں کو بند کر لیا، کہا میرے کان بہرے ہیں، میں نہیں سنتا۔ حبیب بن زید مازنی سے اس نے سوال کیا محمد ابن عبداللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ حبیب بن زید مازنی نے کہا وہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، میں ان پر ہی مان لاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ان پر نازل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر وہ سوال کرتا ہے میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، تم نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، مسیلمہ کذاب اپنے کارندوں کو حکم دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کے جسم کے حصے کو کاٹتے رہو، اس کو مارتے رہو اور اس سے کہلواتے رہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب تک یہ مجھے اللہ کا رسول نہیں مان لیتا ہے، جب تک اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹتے رہو۔ میرے بھائیوں، ان کے حصے کو کاٹا جا رہا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا، ان کے جسم کے کئی حصے ہو گئے، کئی ٹکڑے ہو گئے، خون بہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں۔ مسیلمہ کذاب جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حبیب بن زید مازنی رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ حبیب بن زید مازنی رضی اللہ عنہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے میرے بھائیوں صحابی رسول ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی محبت کریں جس طریقے سے صحابہ کرام نے محبت کی ہے۔ صحابہ کرام نے جس طرح محبت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، یہی محبت ہے اگر ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل ومن ابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى۔ میری پوری امت جنت میں جائے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابى یا رسول اللہ، سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول انکار کرنے والا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابى، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کی۔ آج ہم اور آپ صبح سے لے کر شام تک کتنی نافرمانیاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔
پھر بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. جھوٹے ہیں وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن صبح سے لے کر شام تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہی ہے، اور صحابہ کرام نے نمونہ پیش کیا ہے. جان کی ضرورت آئی تو جان کو بھی قربان کیا، مال کی بھی ضرورت آئی تو مال کو، اولاد کو قربان کرنے کی بات آئی تو اولاد کو قربان کر دیا. صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا اور جام شہادت کو نوش کیا، لیکن کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا. ابو داؤد کتاب الجہاد کی روایت، ایک بوڑھے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات و نصیحت سننے کے لیے مسجد میں موجود ہے. مسجد سے جانے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے. ان کی بیوی ایمان نہیں لائی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائی ہے. ان کے پاس 2 بچے تھے. حدیث میں الفاظ ہے مثل اللولو، موتی جیسے 2 بچے تھے. تیسرا بچہ ان کی بیوی کے پیٹ میں تھا. وہ گھر پہ دیر سے پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں. جب دروازے پر پہنچتے ہیں تو بیوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے، کچھ نازیبا الفاظ کہہ رہی تھی. دروازہ کھولا جاتا ہے، صحابی رسول کی بیوی دروازہ کھولتی ہیں. ایک خنجر رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ خنجر کو اٹھاتے ہیں اور اپنے بیوی کے پیٹ میں دے مارتے ہیں. بچہ باہر آ گیا، بچہ بھی تڑپنے لگا. 2 بچے موتی جیسے ہیں. میرے بھائیو، صرف اس لیے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہی تھی، آپ کے خلاف نازیبا الفاظ کہہ رہی تھی، آپ کی شان میں گستاخی کر رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے صحابی، میرے دوست، آپ نے کیا کر ڈالا ہے؟ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، جب میں آج آپ کی وعد و نصیحت سن کے آیا، تھوڑی سی دیر ہو گئی. میری بیوی جب میں دروازے پر پہنچا تو آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہی تھی. میں نے خنجر کو اٹھایا اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ میری بیوی نہیں، یہ میرے نبی کی دشمن ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والی ہے، اس لیے میں نے قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو شخص میری شان میں گستاخی کرے اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی صحابی، جان کو قربان کر دیا وقت پڑنے پر، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو ختم کر دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ نبی کو گالیاں دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی صحابیات کا واقعہ بھی ہماری نظروں میں، واقعات بھی بھرے پڑے ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلی خاتون اسلام کے راستے میں، اسلام کے لیے شہید ہونے والی، اللہ کی راہ میں شہید ہوئی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، ابو جہل نے طرح طرح کی تکلیفیں دی، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایسی مثال قائم کی جو صبح قیامت تک لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا رہے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے شوہر یاسر بیٹے عمار کو سامنے کھڑے ہیں، دونوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور انہیں مارا جاتا ہے. وہ نظروں کو بند کر لیتے ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ بندھی ہوئی ہیں، مارا جاتا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے، عمار رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے تم اپنی نظروں سے اپنی ماں کا منظر دیکھو کہ اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ سے کہا جا رہا ہے تم اپنی بیوی کا دیدار کرو، دیکھو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. تم لوگ محمد الرسول اللہ، محمد ابن عبداللہ کے دین کو چھوڑ دو. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، احد احد کا صدا بلند کرتی ہے،
احد احد کا صدا بلند کرتی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آپ نے نہیں چھوڑا، ان کے دل سے نہیں نکلا۔ یہ خاتون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ کے وقت آپ کے ساتھی ہے، غار میں دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگتے ہیں، چھپ جاتے ہیں میرے بھائیوں، ٹھکانہ لے لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا نہیں رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، آپ کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ جب تکلیف زیادہ بڑھ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی آنکھوں کے آنسو ٹپکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ کر دم کرتے ہیں، شفا مل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ کے موقع پر کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے میرے دوست ابو بکر، بتاؤ تم کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے آ رہا ہے تو میں آگے چلنے لگتا ہوں کہ اگر تینوں کی بارش ہو تو میرے سینوں پر ہو، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ مجھے خطرہ ہو رہا ہے کہ دائیں سے آ رہا ہے تو میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں، مجھے جب خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن بائیں طرف سے حملہ کرنے والا ہے تو بائیں طرف ہو جاتا ہوں، جب خطرہ ہوتا ہے پیچھے سے دشمن وار کرنے والا ہے تو پیچھے چلتا ہوں کہ جو بھی تکلیف ہو اے اللہ کے نبی مجھے ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ غزوہ احد کا موقع ہے میرے بھائیو، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، سارے تیروں کو سینے پر لے رہے ہیں، میرے بھائیو ہاتھ لنج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگتے ہیں، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ مت دیکھیے، اے اللہ کے نبی آپ میرے پیچھے رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی تیر لگ جائے۔ اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں جو بھی تکلیف ہو مجھے ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن محبت کے دعوے میں جھوٹے، ہماری محبت سچی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہر ایک مسلمان کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور محبت رسول کا تقاضا بھی ہے کہ ہماری نمازیں بھی نبی کی نماز ہو، ہمارا ذبیحہ بھی نبی کے طریقے پر ہو، شادی بیاہ بھی نبی کے طریقے پر ہو۔ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ اس نے اخلاق بھی ہمارا اچھا ہو۔ محبت رسول کا یہ تقاضا ہے کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بھائی کو ہم رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان ہوئے جس کی ہاتھ اور زبان سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو۔ میرے بھائیوں، آج ہماری زبان سے ہماری بہن محفوظ نہیں، ہمارا بھائی محفوظ نہیں، ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہماری زبان سے خاندان و قبیلے کے لوگ پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد ہم سب سے زیادہ نبی کے ماننے والے ہیں، ہم سے زیادہ نبی کو کوئی نہیں مانتا۔ یہ تو غلط بات ہے، ہم اور آپ اپنے آپ سے جائزہ لیں۔ میرے بھائیوں، اہل سکھیا کے لوگوں،
آج کے اجلاس سے پیغام لے کر جاؤ اور گھر پہ جانے کے بعد یہ سوچو کہ واقعی ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے تو ہمارا پڑوسی بھوکا کیوں سو رہا ہے، ہم اپنے پڑوسی کی زمین کو کیوں غصب کر رہے ہیں، کیوں بے ایمانی کر رہے ہیں، ہماری اخلاق سے ہمارے خاندان اور قبیلے کے لوگ پریشان کیوں ہیں، ہمارے رشتہ دار بھوکے کیوں سو رہے ہیں، ہم حرام کیوں کھا رہے ہیں، ہماری شادی بیاہ میں خرافات و منکرات کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص جائزہ لے، اپنے آپ سے محاسبہ کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کتنے سچے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے اور بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں، لیکن آخری چند باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ مسند احمد کی روایت ہے، یہودیہ عورت آتی ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ اما عائشہ سے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، آپ کے شوہر اگر اتنے خوبصورت تھے تو ان کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں آیا کہ مصر کی لڑکیوں نے، عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا، کہا کہ یہ انسان نہیں، یہ کوئی فرشتہ ہے، اپنی ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ آپ کے نبی کتنا، اگر اتنا خوبصورت تھے، قرآن میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ ہمارے نبی کتنا خوبصورت تھے، شاعر رسول حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ تعریف کرتے ہیں۔ آج ہمارے اوپر الزام ہے، کہا جاتا ہے کہ ہم رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم رسول سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہم رسول کے گستاخ ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں کہ جو شخص بھی اس دنیا کے اندر رسول کا گستاخ ہے وہ شخص مسلمان نہیں ہے، اور وہ شخص دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذلیل و رسوا۔ کہا جاتا ہے کہ ہم خوبصورت نہیں مانتے، ہم نبی پر درود و سلام نہیں پڑھتے، ہم سے زیادہ نبی پر درود و سلام پڑھنے والا کوئی، نبی کو خوبصورت اتنا مانتے کہ حسان ابن ثابت تعریف کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کائنات کی کسی ماں نے ایسا حسین بچہ جنا ہی نہیں، ایسا حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ کائنات کی کسی ماں نے ایسا حسین وجود، ایسا کائنات کے لوگوں نے ایسا حسین وجود دیکھا ہی نہیں، کائنات کی کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ تو ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہتے گئے اے اللہ ناک کو ایسے بنا، اے اللہ انگلیوں کو ایسے بنا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے حکم سے آپ کو بناتا چلا گیا، آپ اس طرح پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوبصورت تھے۔ میرے بھائیوں، جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد کریے۔ میرے بھائیوں، سیرت النبی کی کتابوں میں تمام واقعات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے، چہرے انور کا دیدار کرتے، ایک مرتبہ 14ویں کے چاند کو دیکھتے، کہتے کہ اے اللہ کے نبی، بار بار دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر چاند کو بھی خوبصورتی ملی ہے تو آپ کی وجہ سے ملی ہے، چاند بھی آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اے اللہ کے نبی آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ ہمارا ایمان ہے اس روئے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت حسین وجود کسی نے دیکھا ہی نہیں، صبح قیامت تک کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ اما عائشہ سے وہ یہودی عورت کہہ رہی ہے کہ قرآن میں نبی کے خوبصورتی کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ اما عائشہ نے کہا کہ اچھا ہوا میرے نبی کو نہیں دیکھا۔ یہودیہ کہتی ہے کہ اگر دیکھ لیتی تو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اگر دیکھ لیتی تو لَيَقْطَعْنَ قُلُوبَهُنَّ، اگر دیکھ لیتی تو وہ اپنے دلوں پر چھریاں چلانے پر مجبور ہو جاتی۔
मिस्र की औरतों ने देखा तो अपने हाथों को काट डाला, अपनी उंगलियों को काट डाला। और जब अरब की औरतों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो बाप को शहीद करवा दिया, बेटे को मैदान जंग में शहीद करवा दिया, शौहर को मैदान जंग में शहीद करवा दिया। ग़ज़वे उहुद का मौका है मेरे भाइयों, बनु दीनार की एक औरत सजदे में गिर जाती है, ऐ अल्लाह आज इस्लाम का झंडा झुकने ना पाए, ऐ अल्लाह इस्लाम के झंडे को बुलंद रखना, दुआ करती है। एक नौजवान आता है, दीनारिया सजदे से सर उठा, कहा क्या बात है? कहा तेरा बेटा मैदान जंग में शहीद कर दिया गया है। दीनारिया कहती है मैंने अपने बेटे के बारे में सवाल नहीं किया, ये बता कि आमिना के लाल का क्या हाल है। कहता है वो नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। दीनारिया सजदे में फिर चली जाती है, दुआ करती है ऐ अल्लाह इस्लाम के झंडे को बुलंद करना, ऐ अल्लाह तू मुसलमानों की हिफाजत फरमा। दूसरा नौजवान आता है, दीनारिया सजदे से सर उठा, कहती है क्या बात है? कहा जाता है तेरा भाई मैदान जंग में शहीद कर दिया गया है। वो कहती है बता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या हाल है? वो नौजवान कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। दीनारिया फिर सजदे में चली जाती है। एक और नौजवान आता है, दीनारिया तेरा बाप भी मैदान जंग में शहीद कर दिया गया है। दीनारिया कहती है ये बता मुझे कि फातिमा के बाप का क्या हाल है? नौजवान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। दीनारिया फिर सजदे में चली जाती है और दुआ करती है ऐ अल्लाह इस्लाम के झंडे को बुलंद करना। नौजवान आता है, दीनारिया सजदे से सर उठा, कहा क्या बात है? कहा तेरा शौहर भी मैदान जंग में शहीद कर दिया गया है। संभल कर बोली, आंखों में आंसू है लेकिन संभल कर कहती है ऐ नौजवान बता खदीजा के शौहर का क्या हाल है, आयशा के शौहर का क्या हाल है? वो नौजवान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। दीनारिया कहती है नहीं नहीं मुझे चलकर दिखा। वो पर्दे में हो जाती है और उस नौजवान के पीछे घोड़े पर सवार होती है। ग़ज़वे उहुद का मौका है, उस दीनारिया को ले जाया जाता है। वो औरत जाती है, खेमा हटाया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए होते हैं। जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर उसकी नजरों के सामने आया, दीनारिया चीख कर कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादा का जलल। आका मैंने आपके चेहरे अनवर को देख लिया, बाप की शहादत के गम को भूल गई, बेटे की शहादत के गम को भूल गई, भाई के शहादत के गम को भूल गई, शौहर की भी शहादत को गम को भूल गई। छिन जाए अगर दौलत कौनैन तो क्या गम, लेकिन हाथ से न छूटे दामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, सीरत तैयबा का मुताला करने की तौफीक अता फरमाए, सहाबे किराम सहाबियात की जिंदगी को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह तू हम तमाम मुसलमानों को जो है नेक अमल करने की कसरत से तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से अल्लाह तू महफूज फरमा। ऐ अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि जो हमारे मुसलमान भाई बहनें जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो ज़ेर इलाज हैं, ऐ अल्लाह तू सबको जल्द से जल्द सेहते कामिला अजला अता फरमा दे। जो लोग परेशान हैं अल्लाह तू उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो लोग मकरूज हैं अल्लाह तू उनकी गैबी मदद फरमा ताकि उनकी कर्ज की अदायगी हो जाए। अल्लाह तू दुनिया के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह तू मुसलमानों को रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा, अल्लाह तू मुसलमानों को हर किस्म की बलाओं मुसीबतों से अल्लाह तू बचा और हम तमाम लोगों को सेहत व आफियत दे। अल्लाह मैं दुआ करता हूँ जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह तू उनके कब्रों को नूर से भर दे, उनको करवर जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, उनके कब्र को जन्नत का बागीचा बना दे। ऐ अल्लाह जिन्होंने इस प्रोग्राम को रचाया, जिन्होंने कोशिश की, अल्लाह तू उनकी कोशिशों को कबूल फरमा दे, मजीद उन्हें दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को जब तक जिंदा रख इस्लाम पर खात्मा बिल खैर अता फरमा। जब हमारी और आपकी मौत आए अल्लाह हमारी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह जारी और सारी हो। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु